السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کا دکھ سمجھ سکتی ہے، مگر میرا تجربہ تو اس حد تک بھیانک تھا کہ آج بھی سوچوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، مگر اس نے میری زندگی ہی برباد کر دی، اور وہ بھی اس وقت جب میں ایک اور زندگی کو جنم دینے والی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اس علاقے میں رہنے کے لیے آئی تھی، اور ایک بہت عجیب واقعہ اس دن پیش آیا جس دن ہم یہاں رہنے کے لیے آئے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب ہم یہاں پہنچے اور میں کار سے اتری تو اس وقت ایک پاگل عورت میرے سامنے آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تو برباد ہو جائے گی، تیرا کچھ نہیں رہے گا، جلدی سے یہاں سے چلی جا۔ وہ عورت دیکھنے میں بہت عجیب سی تھی، اس کا حلیہ فقیروں جیسا تھا، لیکن اس کے چہرے پر جگہ جگہ سرخ رنگ کے نشان تھے۔ نہ جانے وہ نشان کس چیز کے تھے، لیکن اب وہ اس قدر خوفناک لگ رہی تھی کہ ایک دم سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میرے شوہر نے جلدی سے اس عورت کو پرے ہٹایا اور مجھے کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، جب میں یہ گھر دیکھنے آیا تھا تو تب بھی عورت مجھے گلی میں ملی تھی، تو مالک مکان نے بتایا تھا کہ یہ عورت اسی طرح نئے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسی محلے کی رہنے والی ہے، اسی لیے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ جب اس عورت کو وہاں سے ہٹایا تو وہ پتہ نہیں منہ میں کیا کچھ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ گھر بہت خوبصورت تھا، اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کے لیے کافی تھا۔ گھر میں داخلی دروازے کے ساتھ ہی کار پورچ اور پھر ایک چھوٹا سا صحن بنا ہوا تھا، آگے برآمدہ تھا اور برآمدے کے اندر 4 کمرے تھے، سائڈ سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں، اوپر کے پورشن میں بھی 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ صحن میں دیوار کے ساتھ ساتھ کیاری تھی جس میں خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ اس کی مخالف دیوار پر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی جس میں لوہے کے پٹ لگے ہوئے تھے اور وہ بند تھی، اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ غالباً وہ کھڑکی برابر والے گھر میں کھلتی تھی۔ میرے شوہر فرحان نے یہ گھر 1 مہینہ پہلے خریدا اور پھر اس میں نیا پینٹ کروایا اور اب مجھے لے کر یہاں آئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے یہ گھر نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے پہلی نظر میں ہی بہت پسند آیا، اور پھر اپنا گھر تو جیسا بھی ہو پیارا ہی لگتا ہے۔ میرا نام حمیرہ ہے اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں بیٹیوں کو اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی جتنی بیٹوں کو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے تینوں بھائی اسکول بھی پڑھتے تھے اور ان کو اچھا کھانا پینا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی وہ ہم دونوں بہنوں سے اچھے اور زیادہ بناتے تھے۔ تینوں بھائی ہم سے بڑے تھے، پھر میں تھی اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور تھی۔ میری بہن کی پیدائش کے بعد میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا اور ہمیں دادی نے پالا تھا۔ دادی پرانے خیالات کی عورت تھی، اسی لیے ہمارے گھر میں میرے ابا اور چچا کے بچوں میں بیٹا بیٹی کا یہ فرق چلتا آ رہا تھا۔ میرے چچا کا گھر ہمارے بالکل برابر میں تھا۔ چچا کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، دونوں بیٹیاں بڑی اور بیٹا چھوٹا تھا۔ اس کے باوجود بیٹے کو ہی زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ میرے تینوں بھائی کالج میں تھے اور ہم دونوں بہنوں کو میٹرک کروانے کے بعد اسکول سے ہٹا لیا گیا تھا۔ دادی کہتی تھی کہ لڑکیاں جتنی بھی پڑھ لکھ جائیں، کرنا تو چولہا ہانڈی ہی ہوتا ہے، اس لیے ہم دونوں بہنیں میٹرک کے بعد گھرداری میں مصروف ہو گئیں۔ میں اپنی اماں کے جیسی سیدھی سادی اور کم گو لڑکی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی اور نہ کسی زیادتی کا جواب دیتی تھی۔ لیکن میری بہن نائلہ بہت تیز اور زبان دراز واقع ہوئی۔ وہ دادی کی چپتی ہوئی باتوں اور طنز کے تیروں کا منہ توڑ جواب دینے لگ گئی تھی، کیونکہ اس نے بچپن میں جیسا ماحول دیکھا تھا اس کے اندر بغاوت کا مادہ بھرنے لگا تھا، اور وہ مجھے بھی کہتی تھی کہ تم جیسی لڑکیوں کو دنیا کچا چبا جائے گی۔ اپنے حق کے لیے بولنا اور لڑنا سیکھو۔ جب تمہیں باپ کے گھر میں ہی برابری کا حق نہیں مل رہا تو آگے جا کر تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس پر تم کیا بولو گی؟ تمہیں اپنے لیے لڑنا آنا چاہیے۔ مگر میں ہمیشہ اس کی باتوں پر مسکرا دیتی اور اسے کہتی کہ جو میرے نصیب میں ہوگا میں اسی پر راضی رہوں گی، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی اور ہمیشہ مجھے ڈانٹتی ٹپٹتی رہتی۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کی بڑی بہن نہیں بلکہ وہ میری بڑی بہن ہے۔ دوسری طرف میرے چچا کی دونوں بیٹیاں بھی تقریباً ہماری ہم عمر ہی تھیں، کیونکہ چچا کی شادی تو ابا کے بہت بعد ہوئی۔
ان دونوں کو بھی دادی نے میٹرک کے بعد اسکول سے ہٹوا لیا، جبکہ ان کا بھائی شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھنے جاتا تھا۔ میرے ابا اور چچا ایک ہی میڈیکل اسٹور چلاتے تھے جو میرے دادا نے کھولا تھا، اس لیے گھر الگ الگ ہونے کے باوجود آمدنی کا ذریعہ ایک ہی تھا۔ میری چچی اچھی خاتون تھی، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم دونوں کا بھی خیال رکھتی۔ جب میں اور نائلہ چچی کے گھر جاتے تو وہ ہم چاروں کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز کھانے میں بنا کر ہمیں دے دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ دادی کے سامنے ہم ایسا کچھ نہیں کھا سکتے جو ہمارا دل چاہتا ہو۔ اور پھر عید وغیرہ پر بھی چچی اپنی بیٹیوں کے لیے جو کپڑے لاتی ویسے ہی ہمارے لیے لا دیا کرتی تھی۔ ہمیں جیب خرچ کے نام پر بہت تھوڑے سے پیسے ملتے تھے جن سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہم دونوں بہنیں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ابا اور بھائیوں پر ڈیپینڈ کرتی تھیں۔ دادی کا کہنا تھا کہ لڑکیاں زیادہ فضول خرچ ہو جائیں یا باپ کے گھر میں ان کو عیش و عشرت کی عادت پڑ جائے تو سسرال میں جا کر گزارے مشکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں سمجھوتا کرنا پسند نہیں کرتی، اور جانے کیا کیا باتیں جو دادی دن رات ہمیں سنایا کرتی تھی۔ ابا اور چچا دادی کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ میں سوچتی تھی اگر چچی نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم چاروں لڑکیوں کا کیا ہوتا۔ اور پھر جب دادی نے ہمارے لیے رشتے دیکھنا شروع کیے تب چچی بھی آگے آگے رہنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اگر بیٹیوں کے رشتوں میں بھی صرف دادی کی مرضی چلے گی تو جانے کس طرح کے گھروں میں دادی اپنی پوتیوں کو بیاہ دیں گی، کیونکہ دادی کو پوتیوں سے بالکل بھی پیار نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے بیٹوں کے کندھوں سے ان کی بیٹیوں کا بوجھ اتارنا چاہتی تھیں۔ سب سے پہلے میرا اور چچا کی بڑی بیٹی کا رشتہ طے ہوا۔ میرے منگیتر کا نام فرحان اور میرے چچا کی بیٹی کا رشتہ فرحان کے ماموں کے گھر طے ہوا تھا۔ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہوئی اور ہم دونوں کو جہیز کے نام پر چند جوڑے، ایک ایک سونے کا سیٹ اور تھوڑا بہت سامان ملا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میرا سسرال اچھا تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میرے شوہر فرحان میڈیکل ریپ میں کام کرتے تھے۔ میرے سسرال میں ساس، میری دو نندیں اور ایک دیور بھی تھا، جبکہ سسر وفات پا چکے تھے۔ دیور ڈاکٹری کے آخری سال میں تھا۔ فرحان سب سے بڑی تھے، اس لیے بڑی بہو ہونے کے ناطے مجھ پہ کافی ساری ذمہ داریاں آن پڑی تھیں، لیکن میں ان ذمہ داریوں سے بالکل بھی گھبرائی نہیں، بلکہ میں نے دل سے اس گھر کو اور گھر کے لوگوں کو اپنا لیا تھا، کیونکہ یہاں سب مجھ سے پیار کرتے تھے، میری قدر کرتے تھے اور عزت سے بات کرتے تھے۔ کوئی بھی میری دادی کی طرح میرے نوالے نہیں گنتا تھا اور نام بات بات پر مجھے ڈانٹتا تھا۔ مجھے ویسے بھی گھر کے کام کاج کرنے کی عادت تھی، اس لیے مجھے بالکل مشکل نہیں ہوئی۔ میری ساس ایک نرم دل خاتون تھی اور نندیں بہت اچھی تھیں۔ وہ دونوں میرے دیور سے چھوٹی تھیں اور کالج میں پڑھتی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ میرے سسرال میں بیٹیوں کے ساتھ امتیازی رویہ نہیں رکھا جاتا، بلکہ بیٹیوں کو تو زیادہ لاڈ پیار سے رکھا جاتا تھا۔ میری ساس کہتی تھی کہ بیٹیاں تو ویسے بھی ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو ماں باپ کے گھروں میں ان کو جتنا سکھ اور چین ملے وہ کم ہوتا ہے، کیونکہ آگے چل کر کس کے نصیب میں کیا لکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے میری ساس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ تو مجھے بھی بیٹیوں کی طرح ہی پیار کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھ پر کسی کام کے لیے پریشر نہیں ڈالا، جبکہ گھر میں ملازمہ بھی آتی تھی اور میری ساس مجھے کہا کرتی تھیں کہ جو کام کروانا ہو ملازمہ سے کروا لیا کرو، بس کھانا بنانے کا کام میں خود کرتی تھی۔ لیکن میرا دل چاہتا کہ میں اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کروں، اس لیے میں اپنی ساس کا اور اپنے شوہر کا جتنا خیال رکھتی تھی اتنا ہی خیال اپنی نندوں کا اور اپنے دیور کا بھی رکھا کرتی تھی۔ میری نندیں اور دیور مجھے بھابھی کے بجائے باجی کہتے تھے۔ میں شادی کے بعد اپنے میکے گئی تو نائلہ یہ سب سن کے بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کی طرح مجھے سمجھاتی رہتی۔ میں شادی کے بعد اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ میری شادی کو 6-7 مہینے گزرے تو دادی نے میری چھوٹی بہن نائلہ اور چچا کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ ان دونوں کی شادیاں خاندان سے باہر الگ الگ جگہ پر تھیں، لیکن بارات ایک دن ہی بلائی گئی۔ میں فرحان کے ساتھ شادی میں شریک ہوئی تو نائلہ مجھے خوشباش دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ بے شک تمہارا شوہر اور سسرال اچھے ہیں، لیکن ساری دنیا اچھی نہیں ہوتی، اس لیے بہن خیال رکھنا اور جہاں ضرورت پڑے اپنے حق کے لیے ضرور کھڑی ہونا۔ میری شادی کو 10 مہینے پورے ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ میری ساس نے کبھی بھی مجھے اس بات کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ وہ مجھے کہتی تھیں کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، اللہ نے چاہا تو جلد ہی رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔
تو میرا دل بھی مطمئن ہو جاتا۔ دوسری طرف میرے دیور کی تعلیم پوری ہونے والی تھی، اس لیے میری ساس نے اس کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی، کیونکہ میری ساس چاہتی تھی کہ جیسے ہی میری دیور کی جاب لگے تو اس کی شادی کر دی جائے۔ لہٰذا میں بھی اپنی ساس کے ساتھ لڑکیاں دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ ہم دونوں کبھی کسی کے گھر جاتے تو کبھی کہیں، لیکن جس طرح کی لڑکی میری ساس چاہتی تھیں وہ ابھی مل نہیں رہی تھی۔ اور پھر آخر کار 3 مہینے کی مسلسل کوششوں کے بعد ایک لڑکی میری ساس کو بہت پسند آ گئی۔ وہ پڑھی لکھی اور جاب کرنے والی لڑکی تھی، لیکن میری ساس نے کہا کہ شادی کے بعد جاب نہیں کرنی، تو وہ لڑکی والوں کو ویسے بھی ہمارا رشتہ پسند تھا، اس لیے وہ یہ بات مان گئے۔ مجھے بھی لڑکی اچھی لگی تھی، دیکھنے میں کچھ ماڈرن سی تھی لیکن بولتی کم تھی، اس لیے میں اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کس مزاج کی ہے۔ 1-2 مرتبہ آنے جانے کے بعد ہم نے وہاں اپنے دیور کا رشتہ پکا کر دیا، اور پھر 2 مہینے بعد شادی ہونا قرار پائی۔ میں اور میری ساس شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، جبکہ میری نندوں کے 12ویں کے امتحان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی ہماری مدد کرنی شروع کر دی۔ اس طرح مل جل کر ہم نے کم وقت میں شادی کی تیاریاں مکمل کر لیں، اور پھر مقررہ وقت پر دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئے۔ میرے دیور کی شادی کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری دیورانی بالکل بھی میرے جیسی نہیں ہے۔ اوپر سے جب اس نے 1 مہینے بعد امید سے ہونے کی خوشخبری دی تو وہ اور زیادہ نخرے دکھانے لگی۔ پہلے ہی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، لیکن پھر تو ہل کے پانی پینا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ پر میری ساس نے بھی ماتھے پر شکن ڈالے بغیر ایک اور ملازمہ کا انتظام کر لیا، کیونکہ دیور بھی کماتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس میرے دل میں گھر کر گیا تھا کہ میں ابھی تک ماں نہیں بنی تھی، اور میرے بعد آنے والی میری دیورانی اس گھر کو یہ خوشی دینے والی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ میری اس کیفیت کو فرحان نے محسوس کیا۔ وہ مجھے اکثر سمجھاتے رہتے، مگر میرا دل نہیں بہلتا تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ فرحان کو کمپنی کی طرف سے دوسرے شہر میں ایک اچھی آفر ملی۔ فرحان نے اپنی اماں سے اس آفر کا ذکر کیا تو انہوں نے خوشی خوشی اس بات کی اجازت دے دی کہ تم وہیں پر اپنا گھر خرید لو اور اپنی بیوی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ ویسے بھی میری ساس کا ارادہ تھا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی کے بعد وہ اپنے دونوں بیٹوں کو الگ الگ کر دیں گی، لیکن وہ خود چھوٹے بیٹے کے ساتھ ہی رہیں گی، کیونکہ میرا دیور اپنی ماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ دیورانی نخرے والی ضرور تھی، لیکن ایسی نہیں تھی کہ وہ ساس کو اپنے ساتھ نہ رکھتی، اس لیے مجھے اپنی ساس کی طرف سے فکر نہیں تھی۔ اور پھر فرحان نے اپنی اماں کی اجازت سے کمپنی کی آفر قبول کر لی، اور جب 1 ہفتے بعد دوسرے شہر اپنی نئی جاب پر جا کر کھڑے ہوئے تو تب ہی ایک اچھے علاقے میں گھر بھی دیکھا ہے۔ فرحان کی کچھ اپنی بھی سیونگز تھیں، اور پھر میری ساس کی طرف سے بھی ان کو حصے کے پیسے ملے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں گھر لینے میں آسانی ہوئی۔ فرحان نے گھر خریدنے کے بعد وہاں بجلی اور پینٹ کا کام کروایا، اور 1 مہینے بعد مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے میری ساس نے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہاں سے جانے سے پہلے میں اپنے میکے اور نائلہ سے بھی مل کر آئی تھی۔ میں خوش تھی کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، اور فرحان کو یہ اطمینان تھا کہ نئے گھر اور نئی جگہ پر جانے کے بعد میرا دل بہل جائے گا اور میں احساس کمتری سے باہر نکل آؤں گی۔ اس گھر میں آتے ہی سب سے پہلی ملاقات اس پاگل عورت سے ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ کیا خیر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی؟ لیکن میں نئے گھر کی سیٹنگز اور زیب و آرائش کے کاموں میں اتنی مصروف ہو گئی کہ بالکل بھی کہیں آ جا نہ سکی۔ یہ علاقہ شہر کا پوش علاقہ تو نہیں تھا، لیکن یہاں آس پاس اچھے خاصے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے تھے، اور چھوٹے گھر بھی تھے، یعنی کہ ملی جلی حیثیت کے لوگ یہاں رہائش پذیر تھے۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ جب میں کچن میں مصروف تھی تو مجھے بیل کی آواز سنائی دی۔ اس وقت فرحان گھر پر نہیں تھے، اور میں اکیلے میں دروازہ کھولنے سے ڈرتی تھی، لیکن جب دوبارہ بیل بجی تو میں گیٹ پر چلی گئی۔ میں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے، تو ایک نسوانی آواز مجھے سنائی دی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے پڑوس میں رہتی ہے اور مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے دروازہ کھول کر اسے اندر بلا لیا۔ وہ لگ بھگ میری ہی عمر کی لڑکی تھی، اور اس نے بتایا کہ بالکل برابر والے گھر میں رہتی ہے، جس کی دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی بھی بنی ہوئی ہے۔ وہ اپنے ساتھ بریانی کی ایک پلیٹ بھی لائی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ گھر پہلے جن کا تھا ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی، اس لیے ہم نے دیوار میں چھوٹی سی کھڑکی رکھوائی تھی
تاکہ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں اور ضرورت کی کوئی چیز بھی لے دے سکیں۔ میں اسے اندر لے گئی اور ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور فریج میں سے جوس نکال کر لے آئی۔ پھر ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس کا نام عظمیٰ تھا اور وہ بیوہ تھی۔ یہ گھر اس کا شوہر کا ہی تھا جہاں وہ رہتی تھی۔ مجھے یہ جان کر دلی افسوس ہوا اور اس افسوس کو عظمیٰ نے میری آنکھوں میں محسوس کیا، تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میری شادی کو 1 سال ہوا تھا جب میرے شوہر بیمار ہو گئے۔ ان کے دل کے 2 والو بند تھے۔ ہم نے ان کا بہت علاج کروایا، اپنی ساری جمع پونجی بھی لگا دی، یہاں تک کہ ایک بار ان کا آپریشن بھی ہوا، لیکن وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ بیمار رہنے لگے۔ تقریباً 1.5 سال بیمار رہنے کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے اپنا گھر اور دکان میرے نام کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے ستیلے بہن بھائی سب کچھ اپنے قبضے میں لے کر مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ لیکن جب سے سب کچھ میرے نام ہو گیا تو وہ لوگ کچھ نہ کر سکے۔ ہاں، لیکن انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا۔ میرے شوہر کے انتقال کو بھی اب 2.5 سال گزر چکے ہیں اور میں یہیں رہتی ہوں، دکان سے آنے والی آمدنی سے گزارا کرتی ہوں۔ یہ سب بتا کر عظمیٰ خاموش ہو گئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگی کہ بس یوں ہی، میرا دل نہیں مانتا کہ میں دوسری شادی کروں، اس لیے بس اکیلی ہی رہتی ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر باتیں کرتی رہی اور پھر اپنے گھر چلی گئی۔ جب شام کو فرحان گھر آئے تو میں نے ان کو عظمیٰ کے بارے میں بتایا اور اجازت لی کہ میں عظمیٰ کے گھر چلی جایا کروں، یا جب ضرورت پڑے تو یہ کھڑکی کھول کے اس سے بات چیت کر لیا کروں۔ فرحان کو مجھ پر پورا اعتبار تھا۔ انہوں نے مجھے اجازت دی کہ جیسے تمہیں ضرورت پڑے یا ٹھیک لگے تم ویسے کر لینا۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلے دن جب فرحان آفس چلے گئے اور میں کھانا بنانے لگی تو میرے پاس ہری مرچیں نہیں تھیں۔ میں نے وہ لینے کے لیے عظمیٰ کی گھر والی کھڑکی پر دستک دی۔ تھوڑی دیر میں عظمیٰ وہاں آ گئی اور میں نے اس سے مرچیں لے کر کھانا بنایا اور عظمیٰ کو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، ہم ساتھ مل کر کھانا کھا لیتے ہیں، کیونکہ فرحان تو صبح کے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عظمیٰ میرے گھر آ گئی اور ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور کچھ باتیں بھی کرتے رہے۔ اس دن میں نے اس سے پوچھا کہ محلے میں وہ جو پاگل عورت رہتی ہے وہ کون ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں کرواتا؟ عظمیٰ کہنے لگی کہ جب 3-3.5 سال پہلے وہ اس گھر میں آئی تھی تب وہ عورت پاگل نہیں تھی۔ اس کا نام سائرہ ہے اور وہ اسی محلے میں اپنے اماں ابا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے ابا چل بسے تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی، لیکن اس کا شوہر اچھا نہیں تھا، وہ اسے بہت مارتا پیٹتا تھا، اور جب اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی ساس نے بچی پیدا ہونے کے جرم میں بچی سمیت اسے گھر سے نکال دیا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ یہاں آنے کے بعد وہ بچی بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی، تو یہ صدمہ سائرہ برداشت نہ کر سکی اور اس کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ اس کی اماں نے اس کا علاج بھی کروایا، لیکن وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوئی۔ کبھی اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے اور کبھی اس سے زیادہ دورے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا اور میں سوچنے لگی کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کو اولاد کی کتنی قدر ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بہوؤں کو طلاق دلوا دیتے ہیں۔ عظمیٰ سے میری دوستی کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن اب تک میں اس ماں کے گھر نہیں گئی تھی۔ ایک دن میرا دل چاہا کہ میں اس کی طرف جاتی ہوں اور وہیں بیٹھ کر اس سے باتیں کروں، تو میں اس کے گھر چلی گئی۔ جب میں نے بیل بجائی اور اس نے دروازہ کھولا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم سے گھبرا سی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ تو وہ مسکرانے لگی، لیکن اس کی مسکراہٹ بڑی پھیکی سی تھی۔ اس نے مجھے اندر آنے کا کہا اور ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ میں بھی جا کر بیٹھی ہی تھی اور وہ میرے لیے پانی لینے کچن میں چلی گئی، تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں سے کوئی آدمی نکلا ہے اور فٹافٹ باہر کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ اس کمرے کا دروازہ صحن میں کھلتا تھا، لیکن پھر بھی میری نظر اس آدمی پر پڑ گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں عظمیٰ پانی لے کر واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم گھر میں اکیلی تھی یا کوئی اور مہمان آیا ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں تو اکیلی تھی، میرے گھر میں بھلا کس نے آنا؟ میں اس کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی، لیکن میں نے اس سے کچھ کہا نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد میں وہاں بیٹھی اور میں نے اس سے اجازت دی۔ میں اس کے گھر کے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کا دروازہ کھول رہی تھی
تو میں نے دیکھا ایک بڑی سی کار آ کے رکی ہے اور اس میں سے ایک آدمی نکل کر عظمیٰ کے گھر کے اندر چلا گیا۔ میرے لیے سب باتیں بڑی عجیب تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پہلے جو آدمی گیا تھا وہ کون تھا اور جو آدمی اب آیا ہے یہ کون ہے۔ میں خاموشی سے اپنے گھر آ گئی، لیکن اس کے بعد ہر دوسرے دن مجھے اس کے گھر کوئی نہ کوئی آتے جاتے دکھائی دیتا، اور ایک دن فرحان نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان کہنے لگے کہ اس محلے میں ایک بزرگ ہیں جن سے میری سلام دعا ہو گئی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ عظمیٰ اچھے کردار کی عورت نہیں ہے، اس کے گھر غیر مردوں کا آنا جانا ہے، لیکن وہ بیوہ ہے اور اپنے ذاتی گھر میں رہتی ہے، اس وجہ سے محلے والے خاموش ہیں۔ فرحان کی بات سنتے ہی مجھے وہ مرد یاد آ گئے جن کو میں نے اس کے گھر سے نکلتے اور اندر جاتے دیکھا تھا۔ میں نے بھی فرحان کو بتایا کہ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، کیونکہ جس دن میں اس کے گھر گئی تھی تو ایک آدمی اس کے گھر سے باہر نکلا تھا اور ایک آدمی اس کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے چھوٹی کھڑکی سے کئی مرتبہ مختلف مردوں کو وہاں آتے جاتے دیکھا ہے۔ فرحان نے مجھے کہا کہ اب تم اس کے گھر مت جانا اور نہ اس سے دوستی رکھنا، کیونکہ ایسی عورتیں جو بدنام ہوتی ہیں وہ شریف عورتوں کو بھی بدنام کر دیتی ہیں۔ میں نے فرحان کی بات مان لی اور عظمیٰ سے بات چیت کرنا بند کر دی۔ جب 3-4 دن گزر گئے اور میں نے کھڑکی پہ جا کے عظمیٰ سے کوئی بات نہیں کی تو ایک دن عظمیٰ میرے گھر چلی آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم اتنے دن سے نہ میرے گھر آئی ہو اور نہ کھڑکی میں آ کر مجھ سے کوئی بات کی۔ تو میں نے اس سے مصروفیت کا بہانہ بنا لیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر میرے گھر سے چلی گئی۔ اب تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ میرے شوہر کو بھی نہ پھانس لے۔ ظاہر سی بات ہے، جس عورت کے گھر اتنے مردوں کا آنا جانا رہتا ہو وہ تو کسی بھی مرد کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہے، اور میرے شوہر تو اتنے اچھے تھے، اوپر سے ان کی تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں بڑی پریشان رہنے لگی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کس سے کروں۔ نہ میں اپنی ساس سے یہ سب کہہ سکتی تھی اور نہ ہی نائلہ سے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی مجھے بہت باتیں سناتی اور سمجھاتی تھی، اور آج مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ مجھ جیسی سیدھی سادی لڑکی اس مکار اور چلاک دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ فرحان مجھے اچھی طرح سے سمجھتے تھے اور انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ میں کیوں پریشان ہوں۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگے کہ تم مجھے اجازت دو تو میں تمہاری دوست عظمیٰ کے گھر جا کر اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بعد وہ سارے برے کام چھوڑ دے گی۔ میں فرحان کی بات سن کے حیران ہوئی، لیکن اگر میں فرحان کی بات نہ مانتی تو ان کو لگتا کہ مجھے ان پر یقین نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں اجازت دے دی، اور پھر میں نے ایک چھوٹی کھڑکی میں جا کر عظمیٰ سے کہا کہ آج شام کو میرے شوہر تم سے ملنے تمہارے گھر آئیں گے۔ عظمیٰ تو یہ سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کی خوشی کی وجہ کیا ہے۔ بہرحال جب شام ہوئی اور فرحان آفس سے واپس آئے تو کہنے لگے کہ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد اندھیرا ہو جائے گا تو میں عظمیٰ کے گھر جاؤں گا تاکہ مجھے وہاں جاتے ہوئے کوئی دیکھے نہ۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد فرحان عظمیٰ کے گھر چلے گئے۔ انہوں نے وہاں پر 1 گھنٹہ لگا دیا۔ اس دوران میں جلے پیر کی بلی کی طرح صحن میں ادھر ادھر پھرتی رہی۔ مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا اور میں بہت ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں فرحان اور عظمیٰ کے بیچ میں کیا بات ہو رہی ہوگی۔ پھر فرحان واپس آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں جلدی پتہ لگ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں ساری رات پریشان رہی۔ اس کے بعد کافی دن تک اس بارے میں میری فرحان سے کوئی بات نہ ہوئی۔ تقریباً 1 ماہ گزر گیا تو ایک دن سائرہ کی امی میرے گھر آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تمہارے شوہر بہت اچھے انسان ہیں، انہوں نے میری بیٹی کا علاج کروانے کے لیے اسے جس ہسپتال میں بھیجا تھا وہاں پر اس کی طبیعت میں بہت بہتری آ رہی ہے، اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے اپنے شوہر کو میری بیٹی کے علاج پر آمادہ کیا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ مجھے تو یہ چیز پتہ ہی نہیں تھی، لیکن میں نے اس پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تمہارے ساتھ رہنے والی عظمیٰ نمازی پرہیزی ہو گئی ہے، اب اس کے گھر غیر مرد بھی نہیں آتے جاتے، لیکن تمہارا شوہر ہر دوسرے دن اس کے گھر جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کبھی پھل ہوتے ہیں تو کبھی کھانے پینے کی کوئی اور چیز۔ بیٹی تم اپنے شوہر کا خیال رکھو،
یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ میں یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئی اور مجھے دکھ ہوا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ فرحان نے وہاں جانا شروع کر دیا۔ سائرہ کی امی کے جانے کے بعد جب فرحان کے آنے کا وقت ہوا تو میں گیٹ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرحان کی گاڑی کی آواز سن کر میں نے تھوڑا سا گیٹ کھول کر دیکھا تو فرحان عظمیٰ کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی فوراً فرحان کے پیچھے وہاں چلی گئی، لیکن وہاں جو میں نے دیکھا وہ سب دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ عظمیٰ جائے نماز پر بیٹھی ہے اور فرحان وہیں پر صوفے پہ بیٹھے ہوئے موبائل میں مصروف ہیں۔ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ عظمیٰ نے بھی سلام پھیرا اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ فرحان بولے، آؤ بیگم، میں تمہیں آج اپنی بہن سے ملواتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے عظمیٰ کے سر پر ہاتھ رکھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اس دن یہاں آ کر میں نے عظمیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہی سمجھایا تھا کہ عزت کی زندگی ہی بہتر ہوتی ہے، اور اب میں عظمیٰ کی اپنے ایک دوست سے شادی بھی کروا رہا ہوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے عظمیٰ کو گلے سے لگا لیا اور پھر میں اور فرحان اپنے گھر چلے آئے۔ نہ فرحان نے مجھ سے کچھ کہا اور نہ میں نے فرحان سے کوئی بات کی۔ میں تھوڑی سی شرمندہ تھی اپنی سوچ پر، لیکن میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے فرحان جیسا اچھا ساتھی ملا جو بے روز مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔